عثمان ڈار صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. قاہرہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر الزام جس طرح سے لگایا گیا ہے یا جس طرح کی سنگین نوعیت کی بات کی گئی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اگر ایسا ہو کہ یہ صداقت ہے, الزام ثابت ہوتا ہے تو پھر سزا دی جائے ان کی لیڈرشپ کو, نہیں تو پھر خان صاحب اگر اس کو پروف نہیں کر پاتے تو ان کو سزا ملنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ایسا ہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں اشفاق, مجھے قمر الزمان قاہرہ صاحب کی باتیں سن کے دلی طور پہ افسوس ہوا ہے. دیکھیں قاہرہ صاحب کو پتہ ہونا چاہیے ان کی لیڈر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی اسی طرح وہ نشاندہی کرتی رہیں کہ ان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے, انہیں قتل کر دیا جائے گا, اور یہ پیپلز پارٹی سوئی رہی. سوئی کیا رہی پاکستانیوں, انہوں نے بے نظیر شہید کی قیمت وصول کی, ساری کی ساری پیپلز پارٹی نے حکومت قبول کر لی. آصف علی زرداری صاحب صدر بن گئے, ان کو حکومت دے دی گئی. یہ تو خود بے نظیر شہید کے قتل کا سودا کر کے حکومت میں آئے تھے, تو ان کے ضمیروں کی اب کیا بات کر سکتے ہیں. اسی طرح آج میرا لیڈر عمران خان پاکستانیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. پہلا بنایا گیا ویڈیو کی انہوں نے بات کی, پھر دوسرا جو وزیر آباد میں گولیاں چلیں, اور تیسرا جو آپ بات کر رہے ہیں. سوال یہ میں اٹھاتا ہوں آپ کے پروگرام میں اشفاق, حکومت اور اس کا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ یہ ایڈمٹ کر رہا ہے پریس کانفرنس میں کہ عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے اور خطرہ ہے, لیکن وہ سرحد پار کی دہشت گرد ایجنسیوں سے ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر سرحد پار کی ایجنسیاں بھی عمران خان کے پیچھے لگی ہیں تو کس بنیاد پر انہوں نے زمان پارک اور بنی گلہ سے سیکیورٹی ہٹائی ہے؟ یہ پھر سرحد پار کی دہشت گرد تنظیموں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور عمران خان پہ حملہ کریں, اسے قتل کریں. یہ تو پوری دعوت دے رہے ہیں نا. تو یہ تو خود حکومت تسلیم کر رہی ہے کہ عمران خان کو خطرہ ہے. تو میں آپ کے پروگرام سے, دیکھیں آپ نے پروگرام کے شروع میں بڑی زبردست باتیں کی, فواد چودھری پہ بات کی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام سے مجھے پوری امید ہے کہ میرے قابل احترام جج صاحبان مجھے سن رہے ہوں گے. آج پوری قوم کی نظریں اشفاق پاکستان کی عدالتوں پہ ہیں, چاہے وہ لوور کورٹ ہے, چاہے وہ ہائی کورٹ ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے قابل احترام ججز کے کندھوں پہ بوجھ ہے رول آف لا, جس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے آج پاکستان کے ججز کے کندھوں پر یہ بوجھ ہے. اپنے فیصلوں سے, اپنے قلم کی طاقت سے انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہے. مجھے ایک فنش کر لیں. بالکل. اسی طرح میں امید کرتا ہوں پاکستان کے بہادر دلیر وکلا مجھے سن رہے ہوں گے. میں ان وکلا کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو, ایفیلیشن ہو, لیکن آج پاکستان میں آپ کے پروفیشن میں میں ان وکلا کو کہنا چاہتا ہوں آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو. جو تحریک میرا لیڈر آج عمران خان لیڈ کر رہا ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, اسی طرح میڈیا, آپ لوگوں کے کندھوں پہ بھی ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عدالتیں, وکلا, میڈیا, سیاسی کارکن یہ شکست دے سکتے ہیں ان لوگوں کو جو آج پاکستان میں آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, مجھے عامر ضیاء صاحب سے اب جواب لے لیں دیں. بالکل یہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے. عامر ضیاء صاحب, یہ جو معاملہ ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے, خان صاحب کی جانب سے الزام جس طرح سے لگایا گیا, آپ کو لگتا ہے کہ ایسے اگر ایویڈنس اس کو سپورٹ کرتے ہوں اور ایسی چیزیں ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ پرووائڈ کرنے چاہیے, کیونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بھی بتا دیا ہے کہ بھئی یہ چیز ہے, یہ ایسے ہوا ہے, اس طرح سے اس تنظیم کو پیسے دیے گئے ہیں. آپ کا کیا اس پہ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ صاحب میں سے پہلے کہ آپ کے سوال کی طرف آؤں, جو آپ نے پروگرام کا آغاز کیا فواد چودھری کے حوالے سے, میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں بدترین انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں جس کی آپ کو پہلے بہت کم مثال ملی ہے. آپ یاد کریں کہ پہلے یہ جو پی ٹی آئی دور میں بات کرتے ہیں کہ جی لوگ گرفتار ہوئے, وہ لوگ ہوا کرتے تھے کرپشن کے کیسز پہ گرفتار, اور یہاں پر جو ہے ٹویٹ کرنے کے اوپر, بیان دینے پہ جو ہے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, صحافی گرفتار ہو رہے ہیں, سیاسی رہنما گرفتار ہو رہے ہیں, ایم این ایز گرفتار ہو رہے ہیں. تو بڑا عامر ضیاء صاحب شکر کریں وہ پے کا آرڈیننس نہیں آ گیا تھا, ورنہ پھر سب بھگت رہے ہوتے.
جی نہیں، اس کے بغیر بھی یہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں اور زیادہ کر رہے ہیں، آپ فکر مت کریں. مطلب ہے کہ کوئی وہ آرڈیننس ہو یا نہ ہو، اس کے باوجود کارروائیاں اس آرڈیننس سے بڑھ کر ہو رہی ہیں، آج کم نہیں ہو رہی ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ آپ یہ جو جسمانی ریمانڈ دے رہے ہیں، بھئی فواد چودھری نے کوئی مطلب ہے کوئی مال تو برآمد نہیں کرنا آپ نے، ان سے کسی سازش کا تو آپ کو سراغ نہیں نکلوانا، ان سے آپ، وہ تو شخص جو ہے اپنے کہتے ہیں بیان کو اون کر رہے ہیں، مکر نہیں رہا کہ میں نے نہیں کہا، وہ کہتے ہیں ہاں میں نے کہا ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیا آپ تفتیش کریں گے؟ کس چیز کا ریمانڈ لیں گے آپ؟ کیا بات کریں گے؟ تو ایک ہی بڑا سوالیہ نشان ہے. وہ کہہ رہے کہ جی دیکھیں، اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یا کوئی بھی ادارہ متنازع فیصلہ کرتا ہے جس پہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے، اس پہ تنقید کا حق ہے. اب یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں سیاست میں لوگ اب بڑے اچھے بن جاتے ہیں کہ جی بڑی ہم تو سلجھی بھی بات کرتے ہیں. مجھے 30 سال ہو گئے صحافت میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کے کہتے ہیں زبان کے آگے میدان ہوتا ہے، اور ہر جماعت میں نے چاہے نون لیگ ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی دھمکیاں دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب کا معروف جملہ کہ میں آصف علی زرداری صاحب کا، اب وہ کہتا ہوں مجھے برا لگتا ہے، اتنا نامناسب جملہ ہے، لیکن ان کا پیٹ پھاڑ کر دولت نکالوں گا. آپ کے خیال میں کوئی شائستہ جملہ تھا یہ؟ اس پہ کوئی مطلب ہے کہا کہ جی قتل کی دھمکی دی گئی ہے؟ نہیں ہوا نا. تو ہمارے یہاں دیکھیں، ہمارے یہاں سیاست میں مبالغہ آرائی جو ہے، اگر یہ بنیاد ہوتی نا تو غالباً بہت کم ہی ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اس وقت باہر ہوتے، سارے کے سارے میں وہی عرض کر رہا ہوں اندر ہوتے اگر اس طرح کی بات بنیاد بنایا. اسحاق صاحب مجھے بات مکمل کرنے دیں. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست میں مبالغہ آرائی گفتگو میں ساؤتھ ایشیا میں بہت ہوتی ہے. ہم سب بڑی بڑی بڑکے مارتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جس کا مفہوم نہیں ہوتا، جس کے پیچھے ہم واقعی کر نہیں سکتے وہ کام. تو اگر آپ اس پیرائے میں لیں تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ضرورت سے زیادہ احساس ہوا ہے، اور آج جو ہے اس پر تنقید لوگ پہلے سے زیادہ بڑھ کر رہے ہیں. کہ ظاہر ہے بھائی، اگر آپ ایک متنازع شخص کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیوں لایا جاتا ہے؟ اس لیے لایا جاتا ہے، بڑی آسان اس کے لیے اس لیے لایا جاتا ہے کہ جناب آپ غیر جانبدار طریقے سے انتخابات کرائیں گے. لیکن اگر ایک فریق اس کی جانبداری پہ شبہ کرتا ہے تو بات ختم ہو گئی. آپ کو لانا پڑے گا غیر جانبدار، ایک ایسا فرد یا ایسا وہ لوگ لانے پڑیں گے جو واقعی غیر جانبدار ہو. تو اگر وہ تنقید ہو رہی ہے اور لوگ اگر آپ کو ایسے انتخابات کرانے جیسے آپ نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کرائے ہیں، تو بھئی آپ نے آنے والے دنوں میں جو 2023 میں اگر الیکشن ہوتے ہیں، مجھے ارادہ نہیں لگتا ہے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو بھائی تو پھر وہ اس سے زیادہ متنازع ہوں گے. یاد رکھیں بہت متنازع ہوں گے. اب آئیے یہ والا کہ جی عمران خان کے جو الزام ہے، بریک لے لیتے ہیں. اس کی تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی اس کا جواب دے گا. ایک جملہ ہی کہوں گا، پی ٹی آئی اس کا جواب دے گا. نہ میرے پاس کہتے ہیں کوئی وہ ہے ثبوت ہے، نہ میں اس کے دفاع میں کہہ سکتا ہوں کچھ، نہ میں اس کی مخالفت میں کہہ سکتا ہوں. یہ تو پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ بھائی اپنے جو انہیں الزام. چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں.